أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ایک پرانے ساتھی جو یہاں غالباً 1987 سے تشریف لایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیجیے. مولانا روم نے ایک بہت کمال کا نقطہ پیدا کیا کہ انسان عالم بالا سے اس عالم مادہ میں اتارا جاتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف. لیکن پھر پستی سے وہ بلندی کی طرف چلا جاتا ہے کہ انسان کی اصل میں بلندی ہے، پستی نہیں ہے. کیونکہ روحانیت میں انسان کی اصل صرف اس کی روح کو گنا جاتا ہے. جسم ایک کیریئر کے طور پہ یوز ہوتا ہے اس روح کا. جسم کو صرف اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ انسانی روح کے کیریئر کا کام کرتی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو، مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خاکی پتلا کہتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے ہم نے بنایا. لیکن مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ بے شک اس کا جسم مٹی سے تیار ہوا، لیکن جو اصل ہے وہ بلندی ہے. اس کی روح بلندی سے اس دنیا میں آئی ہے، اپنا وقت پورا کر کے پھر بلندی کی طرف چلی جاتی ہے. انسان اگر چاہے تو اپنے اعمال سے ان بلندیوں کو چھو لیتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ پاتے. جس طرح سے ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں اور اس میں بیج بو دیتے ہیں، لیکن اس سے جو پھل ہے وہ ہمیں بلندی کی طرف ملتا ہے، اور اس پھل کا ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہے. اسی طرح انسان اپنے اعمال میں ایسی بلندی تک جا پہنچتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچے. اور
انسانی اعمال میں جس چیز کو ایک بنیادی دخل حاصل ہے، خوف خدا اور خدا ترسی کے بعد سب سے اہم ترین جو چیز ہے انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اس کا صبر ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں مختلف چیزوں پر، مختلف مصائب پر، مختلف حوادث پر، رنج و الم میں صبر کرتے ہیں، اس سے انسان کا بگڑتا کچھ نہیں، بنتا سب کچھ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین پر بے پناہ بارشیں بھی ہوتی، طوفانی بارشیں، دریا اور سمندر کے طوفان بھی آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن زمین اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہے، اس کا کچھ بگڑتا نہیں کہ وہ اسے بڑے استقلال کے ساتھ سہ جاتی ہے زمین، اس کا بگڑتا کچھ نہیں۔ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، جو قدرتی جنگلات ہیں، اور گرمی جب شدت کی ہوتی ہے تو جنگلات میں آگ لگتی ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس آگ سے یہ جنگل تباہ ہو گیا، لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جن جنگلات میں آگ لگتی ہے اور وہ جنگل جل جاتے ہیں، تو اس کی راکھ سے جو نیا جنگل جنم لیتا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ سرسبز و شاداب اور گھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، غم میں مبتلا ہوتا ہے، حالات اس کے لیے دشوار ہوتے ہیں، تو ہر مشکل میں سے جب انسان نکلتا ہے صبر کر کے، تو پہلے سے کہیں زیادہ وہ دانشور ہوتا ہے، اس میں بصیرت بڑھتی ہے، اور اس کی بعد کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرتا رہے۔ یہ کسی صاحب نے چونکہ پرسنل چیز لکھی ہوئی، اس کو میں پڑھوں گا نہیں، نے آنے والی کتابوں کے کچھ نام سجیسٹ کیے ہیں، میں ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ دعا کا انہوں نے مجھ سے کہا ہے تو میں دعا یقینی طور پہ کر دوں گا۔ کسی صاحب نے یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے کسی کا، یہ ابن عربی صاحب نے اپنی کتاب روحانی افکار میں تحریر کیا ہے،
اس تک سفر، اس میں سفر، اس سے سفر. اس کی وضاحت کے لیے مجھے کہا ہے، میں بشرط زندگی اگلی اتوار اسی کا ذکر کریں گے کہ اصل میں ابن عربی صاحب ایسے بلند پایا بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے جس سبجیکٹ پر بھی قلم اٹھائی ہے نئے نقطے پیدا کیے ہیں. ان کے افکار بہت ہی خوبصورت اور تحقیق کا پہلو لیے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی جو ان کے ورکس ہیں وہ کمال کے ہیں. کوشش کریں گے کہ ابن عربی صاحب کے ورکس کے سلسلے میں کچھ تفصیلی گفتگو ہو سکے یہاں. انشاءاللہ تعالی کمنگ سنڈے بشرط زندگی اس پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی کسی صاحب کا ذاتی معاملہ ہے جس کو میں پڑھنا نہیں چاہوں گا، صرف اس میں بیعت کے سلسلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ بیعت کرنا پہلی تو بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی دوسروں کو بیعت کرے جو خود کوئی اچھا ہو، کسی مقام پر پہنچا ہو، عقل و دانش میں، علم میں، روحانیت میں، فہم و فراست میں ایک مقام رکھتا ہو تو وہ دوسروں کو بیعت کرے. مجھ جیسا انسان جو گناہوں میں تو نام پیدا کر سکا لیکن نیکی سے بالکل ہی عاری ہے، وہ کسی کو بیعت کر کے کیا کرے گا، کیا دے گا کسی کو. اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بیعت کرنا بہت ذمہ داری کا کام ہے. یہاں بیعت کے سلسلے میں جب گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ بیعت ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے. جس طرح بیعت کرنے والا یہ معاہدہ سائن کرتا ہے زبانی کہ میں نے اپنے آپ کو ان صاحب کے ہاتھ فروخت کر دیا جن کے ہاتھ پر میں بیعت کر رہا ہوں، اسی طرح بیعت لینے والا شخص یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ وہ جن کو بیعت کر رہا ہے ان صاحب کی تربیت کرے گا، ان کو علم سکھائے گا. یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. میری مصروفیات اس قسم کی ہیں کہ میں وقت دے نہیں پاتا، تو میں بیعت کر لوں آپ کو، آپ کی نہ تربیت ہو سکے گی، نہ آپ کو کوئی علم حاصل ہو سکے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کوئی آ جائے، سلوک سب کے ساتھ یکساں ہوتا ہے.
جو کچھ ہے وہ سب کے لیے اویلیبل ہے. کسی نے بیعت کی ہے، کسی نے بیعت نہیں کی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، خیر خواہ ہے، بدخواہ ہے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں ہے. تو جو کچھ ہے وہ اویلیبل ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جو میں لوگوں کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہوں، خلق خدا کے لیے. تو کوئی بھی آ جائے تو بیعت کر کے آپ اپنے آپ کو باندھنا کیوں چاہتے ہیں، پابند کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو آزاد رکھتے ہوئے بھی آپ کو وہی کچھ مل جائے گا جو بیعت کے بعد ملنا ہے. آزاد رہیے اور لطف لیجیے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر مرشد کے حوالے سے کوئی مرید کے سامنے نیگیٹو کامنٹ پاس کر دے تو مرید ریئیکٹ کرے یا نہیں، اور اگر کرے تو کیسے. انفینٹری روڈ پر ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں آج کل، اشفاق صاحب، منو بھائی، حنیف رامے، اس طرح کے اور بہت سے لوگ انہی کے مرید ہیں. ان کا نام اصل تو نام تھا فضل حسین شاہ صاحب، لیکن بابا نور والے کہلاتے تھے وہ. میری بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی بھی ہے. اشفاق صاحب ایک بار بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان آیا جو خاصی بدتمیزی کر رہا تھا فضل شاہ صاحب کے ساتھ. تو منو بھائی اس کو مارنے کے لیے اٹھے تو فضل شاہ صاحب نے ان کو منو بھائی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، روزانہ اتنے لوگ آتے ہیں جو آ کے میری تعریف کرتے ہیں، ان کو تو تم مارنے کے لیے کبھی نہیں اٹھے، اور اگر ایک آدمی آیا ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو کیوں مارتے ہو. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے. بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہیں ان کی ماں نے آزاد جنا ہے تو تم انہیں غلام کیسے بنا سکتے ہو. لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ جس کو جیسا سمجھیں ویسی اس کے بارے میں رائے قائم کریں. جب انہیں رائے قائم کرنے کا حق ہے تو اس رائے کے اظہار کا بھی انہیں حق ہے. تو اگر کوئی صاحب بدترین رائے قائم کرتے ہیں کسی کے بارے میں تو انہیں اس کا حق ہے کہ اس کا اظہار کر دیں، اور اس بدترین رائے کو، اس بدترین کامنٹس کو بڑے سکون اور حوصلے سے سنا جانا چاہیے. یہ تو ایک جنرل لائف کی بات میں کر رہا تھا. لیکن مرشد کے بارے میں اگر کوئی کامنٹ کرتا ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان ان سے ریکویسٹ کر دے بہت پولائٹلی کہ صاحب میرے مرشد ہیں، آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن اپنی اس رائے کا میرے سامنے اظہار نہ کیجیے کہ میری دل آزاری ہوتی ہے. معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جعلی پیروں اور مولوی حضرات نے صوفیہ کی انسلٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ فرمائیے کہ کیسے ثابت کریں کہ اللہ تعالی چند لوگوں
کو خاص علوم عطا فرماتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انگریزی کا ایک پروورب ہے، دی ٹیسٹ آف پڈنگ از ان ایٹنگ۔ یہ جو کہا گیا کہ دی ٹیسٹ آف پڈنگ از ان ایٹنگ، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں۔ جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ضرور ہوگی۔ تو جب چراغ جلتا ہے اور روشنی پھیلتی ہے تو پھر اسے کوئی اندھیرا ثابت کر نہیں سکتا کہ یہ اندھیرا ہے۔ جو لوگ صوفیہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے وہ ان کا حق ہے، وہ حق انہیں دیجیے۔ رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے کہ وہ حق کو ثابت کر دیتا ہے، صرف صبر اور وقت کی بات ہے۔ رب کو ہی ثابت کرنے دیجیے کہ کیا صحیح کیا غلط۔ انہی صاحب کو ایک سوال ہے کہ لوگ آپ کے پاس شادی بیاہ کاروبار دیگر امور کے معاملے میں مشورہ کرنے آتے ہیں، آپ کا جواب کیا استخارے کے بعد ہوتا ہے؟ کیونکہ مولوی حضرات کہتے ہیں استخارہ کرو، اور میں نے خالی جگہ چھوڑ کے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ دعا سے مشورہ میں دے دیتا ہوں۔ دعا کرنا، دعا کرانا دونوں ہی سنت ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے منع کرتا ہے۔ ہاں البتہ علماء جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ دعا کے علاوہ اور قسم کے علوم ہیں۔ دعا سے کوئی عالم منع نہیں کرے گا۔ میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صاحب اپنی ذاتی معاملات یہاں نہ دیجیے۔ مجھے اس سے کوئی دکھ یا مجھے کوئی دقت نہیں ہے، نہ کوئی مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر شاید میری تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ میں ہر انسان کی پرائیویسی کا احترام بہت کرتا ہوں، غلط یا صحیح، لیکن بہرحال یہ عادت ایک ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہر شخص کی پرائیویسی کا احترام کرتا ہوں، اور حد الوسع کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان پر نہ آنے پائے جس سے اس کی ذات کے بارے میں کچھ تاثر بندھے۔ یہ جو اس قسم کے سوالات آپ دے دیتے ہیں، ان کا جواب دینا خود آپ کے مفاد میں نہیں، پبلکلی، یا آپ مجھے علیحدگی میں ایسے سوال دے دیجئے، میں اس کا ضرور آپ کو جواب دوں گا۔
تو میں خود آپ کے مفاد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ورنہ میرے لیے تو آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ علیحدگی میں میرا وقت لیں مجھ سے، میں یہ پبلکلی جواب دے سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ انسانیت کی توہین ہے کہ کسی کی پرائیویسی اس طرح سے مجروح کر دی جائے۔ کسی حال میں فرمایا کہ رزق کی تنگی کی وجہ میاں یا بیوی کسی ایک کی وجہ سے ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ رزق عورت کی قسمت کا ہوتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اس بارے میں حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے رزق کی تنگی کی شکایت کی تو آپ نے دوسری شادی کو فرمایا اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر جس کی وجہ سے بھی ایسا ہے اسے دوسرے کی زندگی بنانے کی بجائے کیا لیٹ گو نہیں کر دینا چاہیے؟ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر بیوی یہی محسوس کرے کہ اس شوہر کی وجہ سے مجھ پر رزق کی تنگی ہے تو پھر وہ کیوں نہ طلاق دے دے شوہر کو؟ زیادتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سے شوہر آپ کو ایسے مل جائیں گے اور شاید میں ان میں سے فہرست ہوں جن کے کرتوت کی وجہ سے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ بیوی پر تو الزام دے دیا بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن اپنے بارے میں کیا کروں گا میں؟ یہ صحیح ہے کہ رزق ہر انسان کی تقدیر کا لکھا ہی اسے ملتا ہے، تو اب اگر ایک شادی ہوئی اور بیوی ایسی مل گئی جس کی تقدیر میں رزق وافر نہیں لکھا، دوسری کر لی، تیسری کر لی، چوتھی کر لی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یا تو کچھ ایسا آلہ ایجاد کیا جائے کہ شادی کرنے سے پہلے اس بچی کے ماتھے پر اس آلے کو رکھ کر ریڈ کر لیا جائے اس کی تقدیر میں رزق کتنا لکھا ہے، تو پھر شادی کر لی جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ آپ نے لکھا ہے، بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ رزق کی فراوانی یا رزق کی تنگی بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ تھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر شخص کی تقدیر میں اس کا رزق لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کی تقدیر میں رزق بہت وافر ہے، کچھ کی اتنا وافر نہیں ہے، تو اور پھر ایک کی بجائے دو ہو گئے تو رزق اسی حساب سے رب تعالیٰ دے گا، دو کے بجائے جب تین ہو گئے تو رزق اسی حساب سے آئے گا۔ پھر جو افراد بڑھیں گے رزق اسی حساب سے آئے گا۔ اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس شخص کی تقدیر میں وافر رزق نہیں ہے اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے کہ یا اللہ ہم پر رزق وسیع کر دے۔ یہ ہم کبھی نہیں کہتے، آپ کبھی دیکھیے دعا مانگتے ہوئے لوگوں کو رزق کے بارے میں۔ یہ تو دعا میں مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ترقی دے دے، یا اللہ مجھے ٹرانسفر کر دے، یا اللہ اس پوسٹ سے دوسری پوسٹ پر مجھے لے جاؤ۔
یا یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ میری تنخواہ بڑھا دے. تنخواہ یہ روز آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میری مشاہدے میں بھی آتی ہے بات کہ ہم نے ترقی کی دعا کی، ترقی ہو گئی، تنخواہ دگنی تگنی ہو گئی، لیکن تنگ دستی پہلے سے بڑھ گئی. یہ اکثر ہوتا ہے. تنخواہ کے بڑھنے کی دعا کی، پروردگار نے قبول فرما لی، تنخواہ بڑھ گئی، تنگ دستی مزید ہو گئی، رزق کی تنگی آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب رب کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تو وہ کر جو ہم چاہ رہے ہیں، انڈائریکٹلی ہم جب اس کو کہتے ہیں ہماری ترقی کر دے، تو ہم رب کو یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ہمارے لیے یہ کر دے، جبکہ سب سے بہتر جاننے والا رب ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کو یہ بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا. اس کے فیصلے ہمارے حق میں بہترین ہیں، لیکن سجیسٹ ہم کرتے ہیں. اسی طرح بچے بچی کی شادی کے سلسلے میں، یا اللہ اس جگہ میرے بیٹے کی شادی کر دے. وہ شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر مشکلات کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس کی بجائے ہم رب تعالیٰ سے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تم مجھ پر رزق وسیع کر دے، یا پروردگار تم مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے، مسئلہ حل ہو گیا. اس دعا کے بعد کسی اور دعا کی ضرورت رہتی نہیں ہے. لیکن یہ دعا ہم نہیں مانگتے، تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ایک اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تم مجھ کو اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ میری جائز ضرورتیں پوری ہو کر بچ رہے، اور اس سے میں تیرے بندوں کی خدمت کیا کروں. برکت آ جائے گی. وہی تنخواہ جس میں تنگ دستی، وہی آمدنی جس میں تنگ دستی ہے، اس پہ ایسی فراخی آتی ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ پیسے ختم ہی نہیں ہوتے. تو جب ہم رب تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ سب عزتیں تیرے ہی لیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب عزتیں تیرے ہی لیے ہیں، لیکن جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. پھر ایک کھلا میدان پڑا ہے کہ رب تعالیٰ جہاں سے جس طرح کی چاہے عزت عطا فرما دے. دعا مانگتے وقت اگر ہم اپنے الفاظ کو تھوڑا سا کلیورلی فریز کر لیں اپنی اس دعا کو، تو مشکلات سے بچ جائیں گے. تو بیوی پر برہم ہونے کی بجائے کہ اس کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا، ہم اپنی دعا کو اگر درست کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر بیوی ہی پہ ہی آپ کا شک ہے کہ اس کی وجہ سے رزق کم ہو رہا ہے، تو نکاح کے وقت اللہ سے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ نکاح کر رہا ہوں، تو میری منکوحہ کو میرے لیے بابرکت کر دے. یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے.
کسی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ سینے میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. تو اس سے مراد دل ہے یا روح جو دل میں ہے؟ کیا انسان کی سوچ کا تعلق بھی دل سے ہے؟ اس موضوع پر میرا خیال ہے کافی گفتگو ہوئی بھی ہے. آپ اگر یہاں صابر صاحب سے یا ٹیپو صاحب سے فرما دیں گے تو وہ آپ کو لیکچر نمبر بتا دیں گے، اس کی سیریز بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے فری آف کاسٹ. کیونکہ ان سب باتوں کو میں اگر دہراؤں گا تو سب کا وقت ضائع ہوتا ہے. لے لیجیے، اگر اس کے باوجود اس میں کچھ آپ کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ آپ مجھے فرما دیں، میں ضرور اس سلسلے میں عرض کر دوں گا. ایک سوال کہ کچھ مغربی سوچ کے حامل اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ملائزم کی وجہ سے اسلام سے بیزار دکھائی دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اسلام کی اصل روح سے شناسا کرنے کے لیے کچھ ایسے اولیاء اللہ ڈیوٹی پر دکھائی دیتے ہیں جن کا ظاہر ایک آدھ وجہ سے شریعت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہوتا. کیا فیلڈ سے ریلیٹڈ ان اولیاء اللہ کو اپنی ڈیوٹی بہترین انداز میں پوری کرنے کے لیے سیکریٹریٹ سے کچھ ریلیکسیشنز مل جاتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہم اس ٹرم کو پروموٹ کریں، ملائزم کی ٹرم کو. یہ خاصی ڈیروگیٹری ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم لوگ جس مولوی کا حقارت سے ذکر کرتے ہیں جو ڈیوٹی مولوی صاحب سر انجام دیتے ہیں وہ میں اور آپ کوئی بھی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا. ان کے پاس جتنا علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس کو پھیلاتے ہیں خلق خدا میں. ایک بہت ہی ایگزیکٹنگ ڈیوٹی انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہوتی ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس صحیح روح کے ساتھ پوری کر سکتا ہو جس سے مولوی کرتا ہے. آپ کسی مولوی صاحب کو جنگل میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پیراشوٹ کے ذریعے اتار دیجئے جہاں 100 میل دور تک کسی جاندار کا نام نشان نہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل صحیح ٹائم پر اس ویرانے میں بھی آذان دے کر نماز ادا فرمائیں گے. یہی ایک کام اس چیز کا متقاضی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے. یہ کام ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. تو کسی کی خدمات کو سراہا جانا چاہیے، نہ کہ سرکاسٹے کے لیے اس کا ذکر کیا جائے. یہ زیادتی ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اولیاء اللہ ڈیوٹی پر
فائز ہوتی ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں کہ کسی شخص کی ہم ظاہری اور مخفی زندگی پر ہر وقت نظر رکھ سکیں. نہ معلوم کہ وہ شخص تنہائی میں کیا کرتا ہے. تو کسی پر گمان کرنا بعض کا شرمندگی کا باعث ہمارے لیے بن جائے گا کہ وہ اندر سے کیا نکلے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. تو ہم کسی کے ظاہر سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اس کا فیصلہ رب پر رہنے دیں کہ رب اس آدمی کو کیا سمجھ کر کیا انعام دے رہا ہے، یا ادر وے راؤنڈ. یہ رب کا فیصلہ ہے، ججمنٹ رب کے پاس ہے. یہ بہت دشوار کام ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. چند موٹی موٹی چیزیں تو ہم باہر سے دیکھ لیں گے کہ وہ کوئی شخص نماز وقت پر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، کسی کا حق تو نہیں مارتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیزیں رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند فرمائی ہیں، جس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں انلیس کہ دوسرا شخص معاف نہ کر دے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. یتیم کا مال کھانے کی ممانعت کی گئی بڑی شدت سے، دوسرے کا حق مارنے سے منع کیا گیا ہے بہت شدت کے ساتھ، کم تولنے سے منع کیا گیا، اس بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ہماری نظر اس پر نہیں ہے. ہم چند ظاہر چیزوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ رب کے معاملات معلوم نہیں کیا ہیں. وہ مجھے تو نہیں پتا، وہ میرا خیال ہے کسی انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ رب تعالیٰ کس طرح سے پرکھتا ہے انسان کے اعمال کو، انسان کو کیسے پرکھتا ہے، وہ کن باتوں پر انعام عطا کر دیتا ہے. اسی ان قصوں میں اگر ہم نہ پڑھیں تو بہتر رہ جائے گا، اور ہم بھٹکیں گے نہیں اس سے. باقی رہ گئی ریلیکسیشنز کی بات، تو ایک بات یاد رکھیے، شریعت میں کوئی آدمی کسی مقام پر چونکہ فائز ہوا ہو، شریعت میں ریلیکسیشن نہیں دے سکتا. نماز کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوئی، حالانکہ رب کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار کوئی ہو نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں بھی نماز کی معافی نہیں ہوئی، روزے کی معافی نہیں ہوئی. شریعت میں ریلیکسیشن نہیں ہے. تو یہ جس کو آپ نے سیکریٹریٹ کا نام دیا، وہاں سے ریلیکسیشن کیا مل جائے گی کسی کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شریعت میں کوئی ریلیکسیشن دے سکے وہ نہیں ممکن. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار آپ سے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے، اور جناب محمد ابن عربی صاحب کی تصنیفات پہ بات کرتے ہیں.